میرے عزیزو، میرے دوستو، علماء کرام کو مجھ سے شکایت ہو سکتی ہے، میں ان سے معذرت بھی چاہوں گا۔ اللہ کی نظر نہ لمبے کرتوں پر پڑتی ہے نہ لمبی داڑھی پر پڑتی ہے، اعلیٰ درجے کی مسجدوں پر اس کی نظر نہیں ہے۔ لمبے لمبے سجدے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لمبے لمبے قیام کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ کوئی ایک سجدہ 10 منٹ کا کر رہا ہے، کوئی 1 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ کا سجدہ پسند ہو، 10 منٹ کا سجدہ ناپسند ہو۔ اللہ اس کی کوالٹی کو، اس کے اندر جو جذبہ ہے، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، جو یہاں پنپتے ہیں، اللہ کی نظر اسی پر ہوتی ہے۔ لمبی لمبی نمازوں پر اللہ کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر نماز پڑھنے والے کے دل کی کیفیتوں پر ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز میں آپ جائزہ لے کر دیکھیے گا، آپ کی نمازیں ہماری نمازیں جاندار ہیں، آپ کے سجدے ہمارے سجدے جاندار ہیں، آپ کا ذکر ہمارا ذکر جاندار ہے، آپ کی تلاوت ہماری تلاوت جاندار ہے۔ کیا ہم اللہ اکبر کہہ کر بیویوں سے بے نیاز، بچوں سے بے نیاز، کاروبار سے بے نیاز؟ نہیں، جو ہی اللہ اکبر، بیوی، بچے، کاروبار، مال کی طلب، مال کی تڑپ، مال کے حصول کی شکلیں، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پوری توجہ کاروبار کی طرف ہے۔ لہذا ہمارے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، پھر اللہ سے گڑ گڑا کر بار بار دعا کریں کہ اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے، ہمارے سجدوں کو جاندار بنا دے، ہماری تلاوت کو جاندار بنا دے، اور ہماری اسلامی زندگی کے اندر جان پیدا کر دے۔ یہ اللہ سے دعا کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے ہماری نمازوں کو جاندار بنانے کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، ہماری عبادتوں کو جاندار بنانے کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تب اللہ اور رسول کے رضامندی کے مستحق ہم قرار نہیں دیے جا سکتے۔ لہذا میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا پوری ہندوستان میں یہ آبادی، ہندوستان کی مسلمانوں کی آبادی نہیں، مسلمانوں کا ملک نہیں رہا ہے، یہ غیر مسلموں کا ملک رہا ہے۔ چاہے 25 کروڑ کی آبادی ہو، چاہے 30 کروڑ کی آبادی ہو، کوئی تو 35 کروڑ کی آبادی، حکومت کہتی ہے 18 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہ 18 کروڑ کے مسلمان یہاں کے باشندے ہیں، یہاں باہر سے مسلمان آ کر یہاں ملک کو آباد کر کے اس کو پھیلایا ہے۔ کیا شکل ہے؟ ظاہر ہے کہ حقیقی اس ملک کی آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ باہر سے کچھ لوگ آئے، راجا شاہوں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، یہاں وہ آئے، یہاں کی عورتوں سے انہوں نے شادی کی، یا یہ کہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے جو اسلامی زندگی گزاری، دینی زندگی گزاری، یہاں کے لوگوں نے، غیر مسلموں نے ان کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کیا، پھر اس کے بعد یہاں کی عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا۔ اس طرح مسلمان نسل یہاں سے پھیلی ہے، عموماً یہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے مدارس کا سہارا لیا گیا ہو، علماء کا سہارا لیا گیا ہو، اجتماعات کا سہارا لیا گیا ہو، لمبے لمبے جلسوں کا سہارا لیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ مٹکے شاہ، جھاڑو شاہ، لوٹے شاہ، بچو شاہ،
مزارات بنے ہوئے ہیں. آغاز میں انہی صوفیہ اولیاء اللہ جو مختلف درگاہوں میں دفن ہیں، ان کی شب و روز کی زندگی، ان کی اسلامی زندگی، ان کی پریکٹیکل عملی زندگی کو دیکھ کر یہاں کے غیر مسلم متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کیا ہے. سمجھے آپ؟ میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں مقرر نہیں ہوں، اور آپ کو الجھن بھی ہو رہی ہے. مقرر بھی نہیں ہے، تقریر کرتا چلا جا رہا ہے. لیکچر سے، لمبی لمبی تقریروں سے کسی مولوی کو یا کسی سجن کو، کسی بھی انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ انسانوں کو ہدایت دے دیں گے. انسانی ہدایت موقوف ہے علماء کی تقریر پر، اجتماعات پر، جلسوں پر، مشوروں پر. ایسا نہیں ہے. آپ کو دیکھ کر اسلام پھیلنا چاہیے. آپ کو دیکھ کر، آپ کی زندگی سے متاثر ہو کر یہاں کے غیر مسلم افراد کو اسلام قبول کرنا چاہیے. آپ کے معاملات، آپ کا کاروبار، آپ کے تعلقات، ہر طرح کی آپ کی دلچسپی کے امور، یہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہے، جس میں آپ کی نفس کی خواہش کو دخل بالکل نہیں ہے. ایسی زندگی سے متاثر ہو کر ہندوستان کی اکثریت غیر مسلموں کی اقلیت میں تبدیل ہو جانی چاہیے تھی. ہماری زندگیوں سے متاثر ہو کر یہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہوتی، اسلام کو اپنانے والوں کی ہوتی. ہمارے احوال کو دیکھ کر، ہماری شب و روز کو دیکھ کر، ہماری نمازوں کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، اور ہماری دوسروں کے ساتھ ہمدردی کو دیکھ کر، ہم پڑوس کے حقوق کا خیال رکھنے والے، یہ حقوق کے خیال رکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ہم دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ہم دوسروں کی نیک نامی کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، فیاضی کرتے ہیں. ان تمام کاموں کو دیکھ کر جو دو قوم دنیا میں رہتی ہے متاثر ہو کر اس کو اسلام قبول کرنا چاہیے. آزادی کے وقت میں حالات اس قسم کے تھے، آپ کامیاب ہو سکتے تھے. اب آپ اٹھا کر دیکھیں، مسلمان شراب پینے لگا ہے، غیر مسلم گوشت کھانے لگا ہے. سود کے کاروبار کی طرف توجہ دینے کے بجائے کاروبار کی طرف وہ توجہ دے رہا ہے، اور ہمارا طبقہ سود کی طرف توجہ دے رہا ہے. ہمارا طبقہ یہ سمجھتا ہے بینک سے لون لے کر کامیابی حاصل کر لیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بالکل ذہن میں بٹھا لیجئے، اسلامی اقتصادیات گواہ ہے. سود کے بلبوتے پر جو نظام قائم رہے گا وہ ختم ہو جائے گا. اس کے اندر بزدلی پیدا ہوگی، ہمت اور جرت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی. جو قوم رشوت خور ہے، جو قوم سود خور ہے، جو قوم شراب پیتی ہے، وہ کبھی بھی سرخرو کامیاب نہیں ہو سکتی. لہذا اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پیغمبر کے طریقے کو اپنائے بغیر کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے. لہذا ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، نماز میں اللہ ہی رہے، بیوی نہ رہے، گھر نہ رہے، کاروبار نہ رہے، اللہ ہی اللہ رہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات پیش نظر نہ رہے. ہماری نمازوں میں کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک رکعت کے بعد آتے ہیں، کبھی کبھی پہلی ہی رکعت میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں. جب امام سلام پھیرنے لگتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہماری رکعت چھوٹی نہیں چھوٹی، ایک چھوٹی، دو چھوٹی،
برابر کے صوفی کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑا ہو گیا تو ہم بھی اللہ اکبر. مسئلے مسائل سے ناواقفیت. 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت کے قاعدے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو درود نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے. کتنی مرتبہ آپ درود پڑھ لیتے ہیں؟ کیا اس کی تلافی کرتے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے؟ 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت کے بعد، چونکہ روٹین بنا ہوا ہے، اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں. 4 رکعت کی نمازوں میں پتہ نہیں کیا کیا حرکت کرتے ہیں. 1 رکعت کے بعد آیا نمازی اور اٹھ کے کھڑے ہو کر یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں 1 رکعت چھوٹی یا 2 رکعت چھوٹی، اور اس کے ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اگر رکوع کرے تو یہ بھی رکوع کرتا ہے، اور اگر یہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسری رکعت کے لیے، یہ بھی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. برا نہ مانے آپ، ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، ہم اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے آپ بہت زیادہ پیارے بندے ہیں، آپ کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا ہے. بھول تو اللہ کے رسول سے بھی ہوئی ہے، بھول تو اللہ کے رسول سے بھی ہوئی ہے. صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز لمبی کے بجائے مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ نماز میں؟ پیغمبر نے فرمایا نسیتو، بھول گئے، تلافی ہوئی. تو روزمرہ کے ہماری عبادتوں کو دیکھیے کتنی جاندار ہے، کتنی بے جان ہے. لہذا میں یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف جذبات ہیں، سادی سیدھی شادی ہے، ہر ایک نے یہاں تلاوت کی. سب سے بابرکت نکاح وہی نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہوا ہو، بوجھ کم ہوا ہو، جس میں جہیز وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گاڑیوں کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، 2 ویلر کا کوئی مطالبہ نہیں، 4 ویلر کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، زیورات کا کوئی مطالبہ نہیں، سونے اور چاندی کا کوئی مطالبہ نہیں، گھر کا کوئی مطالبہ نہیں، بیوی کے نام پر جائیداد کا کوئی مطالبہ نہیں. جو انتہائی کم خرچ والا نکاح ہوگا وہی بابرکت ہوگا، بابرکت ہوگا. آپ علماء کرام سے مل کر اس کی تفصیلات معلوم کیجئے بابرکت ہونے کا کیا مطلب ہے. دولت آپ کے پاس بے پناہ ہو جائے گی مگر یہ پریشان رہے گا، یہ پریشان رہے گا. اس کے اور اس کے سکون کے لیے اوپر والے کو راضی کرنا اور رسول اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر اس کا اور اس کا سکون آپ کو نصیب نہیں ہوگا. گاڑیاں ہیں، فارچونر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن رات میں نیند نہیں آتی. لوگ دیکھ رہے ہیں بہت کاروبار ترقی کر رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، 4 5 گاڑیاں ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، مگر رات میں حضرت جب سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کر سونا پڑتا ہے. دیکھنے میں بہت چمکدار ہے اس کی زندگی، لہذا آپ کو ان ظاہری چمک دمک کو نہیں دیکھنا ہے. آپ اصلی زندگی رسول اللہ کے بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اس طرح زندگی گزارے یہاں کی اکثریت مسلمان ہو جائے. ہمارے طور طریقہ، ہمارے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھنے لگے. ہمیں ضرورت نہیں کہنے کی کہ تم کلمہ پڑھو، ہمارا مذہب صحیح مذہب ہے، اسلام صحیح مذہب ہے، ہمارے پیغمبر صحیح پیغمبر ہیں، ہماری کتاب صحیح کتاب ہے، یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری دن رات کی جو لائف اور زندگی ہے وہ بتائے گی دوسرے کو کہ ہمارا مذہب صحیح ہے. لہذا ہم آپ سے درخواست کریں گے، یہی اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے بہرحال جو بھی کہی ہوئی بات غلط صحیح جیسی بھی ہو اس کو، پر اگر صحیح ہے تو عمل کرانے کا جذبہ اللہ پیدا کرے. آپ اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں. میری بات کو، میری مقصد کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہمارا طور طریقہ پیغمبر کے طور طریقہ اور صحابہ کے طور طریقے کے بالکل
مطابق ہو اس کی ہم کوشش کریں، جتنی بھی ہمیں کامیابی مل جائے۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں پیغمبر کی طرح آپ اپنی عبادت کو بنا لیں، میں نہیں کہتا ہوں صحابہ کی طرح آپ اپنی عبادت کو بنا لیں، جیسے ان کی عبادتیں جاندار تھی ویسے ہماری عبادتیں جاندار ہو جائیں، یہ نہیں، جتنا ہم سے ممکن ہو سکے اللہ سے رو دھو کر معافی طلبی کر کے دعا کر کے کوئی نہ کوئی قوت اور طاقت ہم اپنی عبادت کے اندر پیدا کروا لیں، اس کے بغیر ہماری کوئی کامیابی نہیں ہوگی، ورنہ تو پٹتے ہی رہیں گے اور کوئی ہمیں رسوائی سے بچا نہیں سکتا، ہمیں رسوائی سے اسلام ہی بچا سکتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہی بچا سکتی ہے۔ لہذا میرے عزیز و دوستو، جو بھی ٹوٹی پھوٹی بات آپ کے سامنے جوش و جذبے میں بلند آواز میری ہے، لیکن اس کے اندر کوئی جان وان تو نہیں ہے، لیکن آواز ضرور بلند ہے، کچھ نہ کچھ میرے جذبے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم دین کو صحیح طریقے پر اپنائیں، صحیح طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری عبادت، ہماری نمازوں وغیرہ کو اللہ تعالی جاندار بنائے اور دوسرے کو متاثر کرنے والا بنائے، اور جس کی وجہ سے اسلام کی حفاظت و اشاعت اور اسلام کے پھیلاؤ کا اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، ہماری زندگیوں کو سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔